اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی، اور یہ کہ میں اپنے آپ کو کوئی بہت یہ نہیں سمجھتی کہ میں مجھ سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، میں اپنے نفس کو بری نہیں کہتی۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس جو ہے انسان کا وہ تو بدی کا حکم دیتا ہی ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ جس پر اللہ کا رحم ہو گیا ہو۔ ان ربی غفور الرحیم، یقیناً میرا رب جو ہے بہت غفور اور رحیم ہے۔ ایک تو یہ ترجمہ ہے اس رائے کے مطابق کہ یہ سارا کلام جو ہے اسی زلیخا کا ہے۔ اصل میں اسی اعتبار سے ہمارے ہاں وہ جو قصہ گو ہیں، یوسف زلیخا کے قصے ہیں، ان میں تو پھر مائی زلیخا کو بہت ولی اللہ بنا دیا گیا ہے، اور کوئی ایسی بات بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ اس پورے دوران میں وہ عشق مجازی جو ہے اس کا وہ عشق حقیقی میں تبدیل ہو چکا ہو اور حقیقتاً ہدایت پر آ گئی ہو۔ اور جیسا اگر یہ کلام اسی کا ہے، جیسے کہ بہت سے لوگ جو ہے مانتے ہیں ہمارے مفسرین میں سے، اسی کا کلام ہے۔ اب وہ اللہ کا ذکر جس طرح کر رہی ہے، میں نے اب جو ہے اس پر صحیح بات کہہ دی ہے، اللہ خائنوں کی بات کو راہیاب نہیں کرتا، اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کہتی۔ یقیناً نفس جو ہے وہ تو انسان کو بدی کا حکم دیتا ہی ہے، الا ما رحم ربی۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس کا قول تو ختم ہو گیا، انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین۔ اس کے بعد یہ قول حضرت یوسف کا ہے کہ میں نے یہ کیوں چاہا، میں نے یہ چاہا کہ میری صفائی ہو جائے اور یہ سارا معاملہ کھل جائے۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا کسی اور کی بے عزتی ہو، کسی اور کی عزت کے پردے چاک ہوں، لیکن یہ ضرور میں چاہتا تھا کہ وہ عزیز مصر یہ جان لیتا کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی ہے اس کے معاملے کے اندر، اور اس کے گھر میں اور اس کی عزت پر یا کسی اور کی عزت پر میں نے کبھی کوئی بری نگاہ نہیں ڈالی ہے، اور اللہ تعالیٰ خائنوں کو راہیاب نہیں کرتا۔ باقی میں خود بھی، چاہے اللہ انسان نبی بھی ہو، لیکن یہ کہ نفس جو ہے، جیسا کہ حضور فرماتے ہیں کہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، میں تم لوگوں کو بھی حکم دیتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنے نفس کو بھی حکم دیتا ہوں۔ تو حضرت یوسف کا بھی یہ قول ہو سکتا ہے کہ میں بھی اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا، میں یہ نہیں سمجھتا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی حفاظت میری نہ ہوتی تو میں کسی غلط حرکت میں مبتلا ہو ہی جاتا۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو یقیناً حکم دینے والا ہے بدی کا، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے جو اللہ فیصلہ کر دے اور رحم فرمائے۔ ان ربی غفور الرحیم۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، ان کا ابا جان ہمارے لیے استغفار کیجئے، اللہ تعالیٰ سے ہمارے گناہوں کی معافی کی درخواست کیجئے، یقیناً ہم خطا کار تھے، ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ قال سوف استغفر لکم ربی، اب یہاں دیکھیے سوفا کا لفظ بہت اہم ہے، ذرا ٹھہر کر میں استغفار کروں گا۔ ابھی غصہ ختم نہیں ہو رہا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، یعنی یہ کہ ابھی وہاں پیشی ہو جائے گی، اس کے بعد سارا معاملات کی صفائی ہوگی، ابھی فوری طور پر استغفار نہیں کر رہے ہیں۔ سوف استغفر لکم ربی، ٹھیک ہے، کچھ وقت کے بعد میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ غفور ہے اور رحیم ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک، اب دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے، پروردگار تو نے مجھے حکومت بھی عطا کی، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور مجھے چیزوں کی تہ تک پہنچنا، باتوں کی تہ تک پہنچنا یا خوابوں کی تعبیر کا جاننا، یہ علم سکھایا۔ فاطر السماوات والارض، اے وہ ہستی جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا پشت پناہ ہے، مددگار ہے، کارساز ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ توفنی مسلمن، مجھے وفات دیجو اسی حالت اسلام میں، فرما برداری ہی کی حالت میں، والحقنی بالصالحین، اور مجھے شامل کر دیجو اپنے صالح بندوں میں۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ ہیں غیب کی خبروں میں سے جو ہم وحی کر رہے ہیں اے نبی، اے محمد آپ کی جانب۔ وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وما ہم یمکرون، اور آپ تو ان کے پاس موجود نہیں تھے جب انہوں نے فیصلہ کیا تھا، اتفاق رائے کیا تھا حضرت یوسف کے بارے میں، اور جب کہ وہ چال چل رہے تھے، پلاننگ کر رہے تھے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور یہ بھی سن لیجئے، آپ کتنا ہی چاہیں لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آپ سے سوال کیا گیا، اس کا جواب انہیں دے دیا گیا، اتنا عمدہ، اتنا خوبصورت، ہر چیز جو ہے کھول کھول کر بتا دی گئی، لیکن یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین وما تسألهم علیہ من اجر، اور نبی آپ تو ان سے کوئی اجر نہیں مانگ رہے، ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر تمام جہان والوں کے لیے یاد دہانی ہے اور نصیحت۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، اور کتنی ہی اور آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں، جن میں کہ یہ گزرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، لیکن اعراض ہی کرتے رہتے ہیں، ان پر توجہ نہیں کرتے، غور نہیں کرتے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، یہ بھی نوٹ کر لیجئے، اور جو لوگ اللہ کے ماننے والے ہیں وہ بھی اکثر وہ ہیں جو اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔
یہ میرے آپ کے لیے بہت زیادہ بہت قابل توجہ آیت ہے۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ، ان میں کی اکثریت اللہ پر ایمان نہیں رکھتی، الا وهم مشرکون، مگر کسی نہ کسی نوع کا شرک بھی کرتی ہے۔ یہ اصل میں اس دور میں پھر بڑی ضرورت ہے، پھر توجہ دلا رہا ہوں، شرک کی حقیقت کیا ہے، اس کی قسمیں کیا ہیں، اس کی صورتیں کیا ہیں، زمانہ ماضی میں شرک جو ہے کس کس شکل میں تھا، ماضی قریب میں اور اس کی کون سی شکلیں بھی ایجاد ہوئیں، آج کے دور میں سب سے بڑا شرک کون سا ہے، کون کون سے بڑے شرک ہیں جن میں ہم ملوث ہیں۔ تو یہ مضمون جو ہے قرآن مجید میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ شرک یعنی بدترین گناہ، وہ کہ جس کے جرم کے بارے میں اللہ نے فرما دیا 2 مرتبہ سورہ نساء میں کہ اس کی معافی کا کوئی امکان نہیں۔ توبہ ہے، ہاں توبہ کر لو معافی ہو جائے گی، باقی اس سے کم تر ہر گناہ کے بارے میں امید کم سے کم دلا دی ہے کہ اللہ تمہاری بغیر توبہ کے بھی چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن یہ معاف نہیں ہوگا۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں جن پر سے یہ گزرتے رہتے ہیں لیکن اعراض کرتے ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، ان سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان کی عظیم اکثریت اللہ پر ایمان نہیں رکھتی یا نہیں لاتی مگر کسی نہ کسی نوع کے شرک میں بھی ملوث رہتی ہے۔ یہ معاملہ جو مشرکین ہیں ان کے لیے تو بالکل واضح ہے، جیسا کہ میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ ایک بڑے خدا کو تو سب مانتے تھے، ایک بڑا اللہ، اس کے ساتھ آلہہ، کیپٹل جی والا گاڈ ایک، باقی گاڈز اینڈ گاڈسز بے شمار، مہادیو ایک، باقی دیویاں دیوتا بے شمار۔ لیکن جو لوگ اپنے آپ کو موحد سمجھتے ہیں اور اپنے خیال میں وہ امکانی حد تک موحد ہوتے بھی ہیں، بسا اوقات غیر شعوری طور پر وہ بھی کسی نہ کسی نوع کے شرک میں ملوث ہو جاتے ہیں، جس کے لیے بڑی گہری بصیرت کی ضرورت ہے کہ شرک کن کن صورتوں کو اختیار کر سکتا ہے، اس کا صحیح تصور اور صحیح شعور اور ادراک انسان کو ہو جائے۔ افامنوا ان تاتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کیا وہ نچنت ہیں اس سے، بے خوف ہو چکے ہیں اس سے کہ آ دھمکے ان پر کوئی عذاب کی طرف سے ڈھانپ لینے والی شے، کوئی آفت عذاب کی، اللہ کے عذاب کی، او تاتیہم الساعۃ بغتۃ، اور انہیں اس کا بھی کوئی ڈر نہیں رہا ہے کہ قیامت اچانک آ پہنچے، وہم لا یشعرون، اور انہیں اس کا احساس تک نہ ہو۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا راستہ ہے اور میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، لیکن یہ میرا بلانا اور اس راستے کا اختیار کرنا اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارنے کے مترادف نہیں ہے۔ علی بصیرۃ انا، میں بصیرت باطنی کے ساتھ، سوجھ بوجھ کے ساتھ، سمجھ کر، کانشسلی، شعور کے ساتھ میں اس راستے پر چل رہا ہوں اور اس راستے کی طرف بلا رہا ہوں۔ اور جہاں تک تو حضور کا معاملہ ہے وہ تو بات بالکل واضح ہے کہ پورے شعور کے ساتھ، ادراک کے ساتھ، یقین کے ساتھ، بصیرت باطنی کے ساتھ، ظاہر بات ہے کہ آپ اللہ پر ایمان بھی رکھتے تھے اور اللہ کی طرف بلا بھی رہے تھے۔ یہاں زیادہ قابل توجہ ہے وہ من اتبعنی، جو میری پیروی کر رہے ہیں، وہ بھی اندھے بہرے مقلد نہیں ہے بلکہ وہ بھی میری پیروی کر رہے ہیں، تو وہ بھی علی بصیرت، سمجھ کر، شعور کے ساتھ۔ آج کے دور میں سب سے زیادہ بڑھ کر جس ایمان کی ضرورت ہے وہ ایمان وہ ہے کہ جو شعور کے ساتھ ایمان ہو، اس لیے کہ ایک عقیدے کے درجے میں یقین، ایک جسے ہم کہہ دیں کہ بلائنڈ فیتھ، وہ بھی اپنی جگہ پر بہت قیمتی شے ہے۔ بلائنڈ فیتھ بھی اگر ہے، یقین ہے اللہ پر اور آخرت پر اور رسالت پر، تو بڑی قیمتی شے ہے۔ وہ بلائنڈ فیتھ بھی جو ہے انسان کی شخصیت کو بدل کر رکھ دے گا، اس کی زندگی کا نقشہ بدل دے گا، اس کی ویلیوز کو بدل دے گا۔ لیکن یہ کہ جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے خصوصاً اس دور میں، اور کسی انقلابی دعوت کے لیے جو نظام کو بدلنا چاہیں، صرف افراد کو نہ بدلنا چاہیں، نظام کو بدلنا چاہیں، تو چونکہ نظام کے اوپر جو لوگ زیادہ باشعور ہوتے ہیں ان کا تسلط ہوتا ہے، انٹیلیجنسیا اس کے اوپر قابو یافتہ ہوتا ہے، تو جب تک ان کے اندر ایمان گھر نہیں کرے گا نظام نہیں بدلے گا۔ تو ضرورت اس ایمان کی ہے جو اعلیٰ وجہ البصیرت ہو۔ وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ پاک ہے اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لاولی الالباب، ان کے حالات میں، اس بیان میں یقیناً ہوش مند لوگوں کے لیے عبرت ہے، عقل کا سامان ہے، سبق کا سامان ہے۔ ما کان حدیثا یفترا،
یہ قرآن ایسی شے نہیں ہے جسے گھڑ لیا جائے، کوئی شخص اپنے جی سے اس کو تصنیف و تعریف کر لے، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ تو تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ تورات میں جب یہ واقعات آتے ہیں، مولانا مودودی نے بہت ہی عمدگی کے ساتھ تقابلی مطالعہ کیا ہے کہ تورات میں جب یہ قصہ بیان ہوا ہے تو اس بیان کے اندر جو حسن ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے، اور جو اس کے اندر حکمت کے نکات قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کوئی 100واں حصہ بھی تورات کے بیان میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اصل تورات گم ہو گئی تھی، بعد میں جب وہ حافظے سے مرتب کی گئی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس میں وہ بات پھر پیدا نہیں ہو سکی جو اصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری ہوئی تورات میں تھی۔ ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور اس میں تفصیل ہے ہر چیز کی، یعنی جو بھی ضروری باتیں انسان کے علم میں آنی چاہیے ہدایت کے لیے، اس کی ساری تفاصیل اس میں موجود ہیں، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے حق میں جو اس پر ایمان لائیں۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ ہے وہ کہ جو جس نے اٹھایا ہے آسمان کو بغیر ایسے ستونوں کے جنہیں تم دیکھتے ہو۔ یہ ساری جو بھی اس کائنات کے اندر جو بلندیاں ہیں، کہیں کوئی ستون نہیں ہے، باہمی کشش کا ایک نظام ہے جس کی وجہ سے یہ تمام سیارے اور یہ ساری گیلیکسیز جو ہیں یہ قائم ہے، اپنے اپنے مدار میں ہر چیز ہے، لیکن کوئی ستون موجود نہیں ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ متمکن ہوا عرش پر، وسخر الشمس والقمر، اور اس نے کام میں لگا دیا مسلسل سورج کو بھی اور چاند کو بھی، کل یجری لاجل مسمى، یہ سب کے سب چل رہے ہیں، ہر شے چل رہی ہے، کسی شے کے لیے یہاں کسی سکون کا اور قیام کا کوئی امکان ہی نہیں، ہر شے چل رہی ہے، ہر شے حرکت میں ہے۔ کل یجری لاجل مسمى، ہر شے چل رہی ہے ایک وقت معین تک کے لیے، ہر ایک کے لیے ایک مہلت ہے، مدت ہے، ہر گیلیکسی کا ایک وقت معین ہے، اسی طریقے سے ہر سٹار کی ایک زندگی ہے، ہر سٹار کے ساتھ پھر جو اس کے سورج ہیں ان کی زندگی ہے، اور سورج کے ساتھ اگر کوئی کنبہ ہے اس کا، جیسا کہ ہمارا یہ ہے سولر سسٹم، ان میں سے ہر ایک کی زندگی ہے۔ یدبر الامر یفصل الآیات، وہ تدبیر فرماتا ہے اپنے امر کی اور واضح کرتا ہے اور تفصیل بیان کرتا ہے اپنی آیات کی، لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کے ساتھ ملاقات پر یقین کرو۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اور اسی نے زمین کو کھینچ دیا، پھیلا دیا، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور اس میں لنگر بھی ڈال دیے یعنی پہاڑ، وَأَنْهَارًا، اور ندیاں بہا دیں، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور ہر طرح کے میووں میں اس نے جوڑے رکھے۔ یہ آپ کو معلوم ہے نباتات کے عالم میں بھی میل اور فیمیل فلاورز ہوتے ہیں، یا ایک ہی فلاور ہے اس کا ایک میل حصہ بھی ہے فیمیل حصہ بھی ہے، تو زوجین کی جو نسبت ہے، من کل شیء خلقنا زوجین، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم خلق کے اندر ایک قاعدہ کلیہ کے طور پر رکھا ہے۔ یغشی اللیل النہار، وہ ڈھانک دیتا ہے دن پر رات کو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں تفکر کرنے والوں کے لیے، غور کرنے والوں کے لیے۔ وفی الارض قطع متجاورات، زمین میں ٹکڑے ہوتے ہیں، زمین کے قطعات ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل متصل ہوتے ہیں۔ وجنات، اور باغات ہوتے ہیں، من عناب، انگور کے، وزرع، اور کھیتیاں ہوتی ہیں، ونخیل، اور کھجور کے درخت ہوتے ہیں، سنوان وغیر سنوان، کھجور کے درخت ایسے بھی ہوتے ہیں کہ دو تنے ایک ہی جڑ سے نکل رہے ہوں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہر تنے کی اپنی جڑ ہو۔ یسقا بماء واحد، پھر انہیں ایک ہی پانی سے سیراب کیا جا رہا ہے۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكْلِ، اس کے باوجود ہم میں سے کسی کو کسی پر ذائقے میں، فصل میں تفصیل دے دیتے ہیں۔ ایک ہی جڑ سے دو کھجور کے درخت، ایک ہی پانی دیا جا رہا ہے، لیکن ایک درخت جو ہے اس کا پھل جو ہے کسی اور ذائقے کا، دوسرا کسی اور ذائقے کا ہے۔ ایک ہی زمین ہے، ایک ہی قطعہ ہے، اسی میں ہے، لیکن ذائقوں کا فرق ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اب یہاں آپ دیکھیں گے وہی انداز ہے، التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی خلاقی، اللہ کی قدرت، اس کی نشانیاں۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعْجَبٌ قَوْلُهُمْ، اگر تمہیں تعجب کرنا ہی ہے تو قابل تعجب ہے ان کا قول، أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا۔ یعنی اللہ کے لیے دوبارہ تمہیں پیدا کر دینا کوئی قابل تعجب بات نہیں، جس نے یہ ساری کائنات پہلے بنا دی، ہر شے کی جو ہے اس نے تخلیق فرمائی ہے، تو اس کے لیے کہاں، اس کے لیے یہ تعجب کرنا کہ وہ دوبارہ کیسے کر دے گا، یہ قابل تعجب ہے۔ فَإِن تَعْجَبْ فَعْجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ،
اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، رب کی قدرت کا انکار کر رہے ہیں۔ آخرت کا انکار کر رہے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا مطلب ہے کہ اللہ نہیں کر سکتا؟ تو اللہ کے علی کل شیء قدیر ہونے کا انکار ہے۔ اولئک الذین کفروا بربہم واولئک الاغلال فی اعناقہم، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں۔ واولئک اصحاب النار، اور یہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لہ معقبات من بین یدیہ، اس کے لیے پہرے دار اس نے مقرر کر رکھے ہیں تمہارے ان کے سامنے، جو من خلفہ ہی، اور اس کے پیچھے بھی، یحفظونہ، وہ اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورہ انعام میں آیت نمبر 61 میں، یرسل علیکم حفظہ، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی طرف سے محافظ بھیجتا ہے، گویا کہ باڈی گارڈز اللہ کی طرف سے، جب تک موت کا وقت نہیں آیا ہے فرشتے ہماری حفاظت کر رہے ہیں کہ ابھی ان کا مہلت ہے اور ابھی ان کے امتحان کا وقت ہے، لہذا وہ حفاظت کرتے ہیں۔ لہ معقبات من بین یدیہ، انسانوں کے سامنے بھی، ومن خلفہ، ان کے پیچھے بھی، یحفظونہ، جو اس کی نگہبانی کرتے ہیں، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یقیناً اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات نہیں بدلتا، جو بھی کچھ ہوتا ہے اس قوم کے ساتھ، جب تک کہ وہ نہیں بدل دیتے جو کچھ ان کی جانوں میں ہوتا ہے، جو کہ ان کے دلوں میں ہوتا ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ آپ کی باطنی کیفیت بدلے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آپ کے ساتھ معاملہ تبدیل ہو جائے گا۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے لیے کسی بری شے کا فیصلہ کر لیتا ہے، یعنی سزا کا، عذاب کا، پھر اس کو لوٹانے والا کوئی نہیں ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور نہیں ہے کوئی بھی ان کے لیے اللہ کی طرف سے مددگار اور والی۔ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھئے کون ہے آسمانوں اور زمین کا مالک؟ قُلِ اللَّهُ، کہیے اللہ ہی ہے۔ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، تو کہیے کہ کیا تم نے اس کو چھوڑ کر ایسے ولی بنا لیے ہیں، حمایتی بنا لیے ہیں، معبود بنا لیے ہیں جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، کہیے ان سے کہ کیا برابر ہے اندھا اور سبکھا دیکھنے والا؟ ام هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ، یا کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھیرے اور روشنی؟ ام جعلوا للہ شرکاء، کیا انہوں نے اللہ کے لیے ایسے شریک ٹھہرا دیے ہیں، خلقوا کا خلق ہی، جنہوں نے اللہ کی طرح کی تخلیق کی ہے، فتشابہ الخلق علیہم، تو یہ جو خلق ہے ان پر متشابہ ہو گئی ہے کہ کون سی تخلیق اللہ کی مانے، کون سی تخلیق کسی اور کی مانے، جبکہ وہ مانتے تھے کہ تخلیق کل کی کل اللہ کی ہے۔ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا كخلقہ فتشابہ الخلق علیہم قل اللہ خالق کل شیء، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے خالق ہر شے کا، وہو الواحد القہار، اور وہ ہے اکیلا، تنہا اور چھایا ہوا زبردست۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، یا اندازے کے مطابق دینا شروع کر دیتا ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ مگن ہو جاتے ہیں، پوری طرح سے خوش اور مطمئن ہو جاتے ہیں دنیا کی زندگی ہی میں، فریفتہ ہو جاتے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے تھوڑے سے ساز و سامان۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوں۔ دل کے لیے اور روح کے لیے سب سے بڑا تسکین کا سامان جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اس لیے کہ دل کی جو مکین ہے، یہ مکان ہے دل، اس کی مکین ہے روح، اس روح کا تعلق ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، تو جیسے ہمارے یہ جسم ہے، ان کا سورس ہے یہ زمین، یہیں سے اس کی غذا آ رہی ہے، یہیں سے تقویت کا سامان آ رہا ہے۔ ہماری روح اس کی سورس ہے ذات باری تعالیٰ، لہذا اس کے لیے جو تقویت اور غذا کا سامان ہے وہ بھی وہیں سے آیا ہے۔ روح امر اللہ میں سے ہے، اور ذکر اللہ اور کلام اللہ یہ در حقیقت اس کی غذا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، دل جو ہے انہیں تو اطمینان جو حاصل ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر ہی سے ہوتا ہے۔ الذین آمنوا، باقی دنیاوی نعمتوں وغیرہ سے دلی اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں مخملی گدیلوں کے اوپر بھی نیند نہیں آتی، پریشان رہتے ہیں، بے چین رہتے ہیں، ہر طرح کا ساز و سامان ہے، عیش کا سامان ہے، ساری ضرورتیں ہیں، آسائشیں ہیں، سب کچھ ہے، پھر بھی چین نہیں ہے، دل کو اطمینان نہیں۔
الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے خوشحالی ہے، خوبی ہے، مبارکباد ہے اور لوٹنے کا بہت اچھا مقام ہے۔ کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلھا امم، ہم نے اسی طریقے سے نبی بھیجا ہے آپ کو ایک ایسی امت میں کہ جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، تاکہ آپ تلاوت کر کے سنائیں ان لوگوں کو وہ چیز جو ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف۔ وہم یکفرون بالرحمن، اور یہ رحمان کے انکار کر رہے ہیں۔ قل هو ربی، اصل میں اللہ کے نام سے تو واقف تھے لیکن رحمان ان کو یہ نام جو ہے عجیب لگتا تھا، اس کو وہ اگرچہ موجود تھا عرب میں پہلے سے موجود تھا، لیکن عام طور پر مشرکین مکہ جو ہیں وہ کچھ بدعتیں تھے رحمان کے نام سے۔ وہم یکفرون بالرحمن قل هو ربی، کہہ دیجئے وہ میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکل، تو اسی کی طرف، اسی پر میرا سارا دار و مدار اور انحصار ہے اور بھروسہ ہے، وإلیہ متاب، اور اسی کی طرف میرا رجوع کرنا ہے، میرا لوٹنا۔ وقال الشیطان، اور شیطان کہے گا لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو چکے گا، اہل جنت کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ جنت کی طرف لے جایا جائے اور اہل جہنم کے اب لے جایا جائے گا جہنم کی طرف، تو اب وہ شیطان صاحب فرمائیں گے قال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم، دیکھو لوگو اللہ نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا تھا، وعد الحق، اور وہ وعدہ سچا تھا، ووعدتکم، اور میں نے تم سے وعدے کیے تھے، فاخلفتکم، میں نے ان وعدوں کی خلاف ورزی کی، میں ان وعدوں کو پورا نہیں کر سکا، وما کان لی علیکم من سلطان، لیکن میرے پاس تم پر کوئی اختیار نہیں تھا، میں تم پر جبر نہیں کر سکتا تھا، میں تمہیں زبردستی برائی کی طرف نہیں لا سکتا تھا، یہ اختیار مجھے اللہ نے نہیں دیا تھا، الا ان دعوتکم، مگر یہ کہ میں نے تمہیں پکارا، دعوت دی، میں نے کہا اس راستے پر آؤ، بے حیائی کو اختیار کرو، فلاں کرو، یہ کرو، ویمن لب کی تحریک چلاؤ، فلاں تحریک چلاؤ، میں نے جو بھی کیا میں نے دعوت دی، فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت کو قبول کیا، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تو اب مجھے ملامت نہ کرو، ملامت کرو اپنے آپ کو، کیونکہ میرے پاس اختیار تو کوئی نہیں تھا، میں نے تمہیں ورغلایا، میں نے تمہیں برے راستوں کی طرف دعوت دی، لیکن قبول کرنے والے تم خود تھے، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت قبول کی، میرے پیچھے چلے، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تو اب مجھے ملامت نہ کرو بلکہ ملامت کرو اپنے آپ کو، ما انا بمصرخکم، نہ میں اب تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں، تمہاری تکلیف میں کوئی کمی کرا سکتا ہوں، وما انتم بمصرخی، نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو، تم بھی مجھے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتے، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں کفر کر رہا ہوں اس کا جو تم نے مجھے شریک کر دیا تھا اللہ کے ساتھ اس سے پہلے، یہ تم نے غلط کام کیا تھا، تم نے اللہ کو مانا ہوتا، اللہ کے وعدے پر اعتبار کرتے، اللہ کی دعوت پر لبیک کہی ہوتی، تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا، میری بات مانی، اللہ کی بات کو پیچھے ڈالا، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لہم عذاب علیم، یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے، تحیتہم فیہا سلام، ان کی گریٹنگز ہوں گی، ایک دوسرے کو دعائیں دینی ہوں گی سلام کی شکل میں۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، کیا تم نے غور نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کیسی مثال بیان کی ہے کلمہ طیبہ کی؟ کلمہ طیبہ سے عام طور پر تو مراد یہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لیکن یہ کہ کلمہ طیب سے مراد ہر اچھی بات، پاک بات، خیر کی بات، عمدہ بات، جو بھی کلام طیب ہے، جو بھی حق کی بات ہے، جو بھی بھلائی کی دعوت ہے، اس کی مثال ہے ایک ایسے شجرہ طیبہ کی، ایک ایسے درخت کی، ایک بہت عمدہ درخت ہے، پھلدار درخت ہے، اصلھا ثابت، اس کی جڑ جو ہے زمین میں جمی ہوئی ہے، وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں جو ہیں، اس کی ٹہنیاں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، بلند ہیں، تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اور یہ درخت ہر فصل میں اپنا پھل لاتا ہے اپنے رب کے حکم سے۔ آم کا درخت ہے، فصل کا وقت ہے، آم لگے ہوئے ہیں،
یا اور کسی چیز کا درخت ہے، اس کے اندر اکلھا، اس کا پھل جو ہے وہ آ رہا ہے متواتر۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ اس سے نصیحت اخذ کریں کہ نیکی کا کوئی کلام ہو، نیکی کی دعوت ہو، نیکی کے لیے کوئی تحریک اٹھائی جائے، کوئی بھی کام کیا جائے، اس کی مثال اللہ کے ہاں اس طرح کی ہے جیسے ایک بہت ہی عمدہ درخت ہے، اس کی جڑ بہت گہری ہے، مضبوط ہے، اس سے مسلسل جو ہے مل رہی ہے، زمین سے نمو مل رہی ہے، اسے اس کے لیے خوراک آ رہی ہے، اور وہ پھیلتا جا رہا ہے آسمان میں، اس کا سلسلہ نہ معلوم کہاں سے کہاں تک پہنچے گا۔ آپ نے خیر کی دعوت دی، کچھ لوگوں نے قبول کیا، ان کے ذریعے سے وہ بات اور کہاں تک پہنچے گی، ان سے آگے وہ اور کہاں تک پہنچے گی، جہاں تک جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص نے کسی نیکی کا آغاز کیا، اب وہ نیکی جب تک دنیا میں باقی رہے گی اس کے حساب میں بھی اس کا جو ہے جو ثواب درج ہوتا رہے گا، اور جس نے کوئی بری شے کا آغاز کیا، کوئی غلط حرکت اور غلط کوئی رسم شروع کی، جب تک وہ باقی رہے گی دنیا میں تو اس کے جو بھی لوگ اس سے گناہ کمائیں گے تو اس کا گناہ اس کے حساب میں بھی درج ہوتا رہے گا۔ اس کے برعکس وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، ایک درخت ہوتا ہے جھاڑ جھکار ٹائپ، وہ درخت نہیں ہوتا، جھاڑیاں سی ہوتی ہیں۔ مثال گندی بات کی ایسے ہے، گندی بات ہو، بری بات ہو، کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ، وہ ایک ایسے درخت کے مانند ہے اجتثت من فوق الارض، جسے زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا جائے، جڑیں گہری نہیں ہوتی، زمین کے اندر پھیلی ہوئی تو ہے، نظر بہت آ رہی ہے، لیکن یہ کہ اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے، کوئی ہمت نہیں ہے، ما لہا من قرار، اور اس کے لیے کوئی قرار نہیں ہے۔ زمین کے اوپر جیسے چاہے اکھاڑ لیجئے، کسی درخت کو اکھاڑنا جو ہے وہ آسان کام نہیں، لیکن یہ ایسے جو ہے جھاڑ جھنکار، اس کو اکھاڑنا آسان ہے۔ گویا کہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ پھیل تو جاتی ہیں، یہ بری باتیں بھی پھیل جاتی ہیں اور عام ہو جاتی ہیں لوگوں کے اندر، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کثرت الخبیث جو ہے وہ بھانے لگتی ہے نگاہ کو، چونکہ زیادہ ہوتی ہے وہ خباثت جو ہے اس میں اس کی کثرت جو ہے وہ اس کو لوگوں کے لیے مزین کر دیتی ہے۔ دولت ہے، چاہے حرام سے کمائی گئی ہے، خبیث دولت ہے، لیکن اس دولت کی چمک دمک جو ہے وہ لوگوں کو متاثر کر رہی ہے، لیکن اس کے لیے دوام نہیں ہے، اس کی وجہ سے کوئی اطمینان اور سکون آدمی کو نہیں مل سکے گا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ مضبوط کر دیتا ہے، جما دیتا ہے اہل ایمان کو قول ثابت کے ذریعے سے دنیا کی زندگی میں۔ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ یقین ہو تو دنیا کے اندر بھی وہ شخص جمع ہوا ہوگا، اس کی استقامت، اس کا صبر، اس کا حوصلہ، اس کے اندر جو بھی باہم کام کرنے کی صلاحیت ہوگی، اللہ تعالیٰ جمع دیتا ہے اہل ایمان کو بالقول ثابت، یہی قول ثابت ہے، اللہ پر، آخرت پر، رسول پر ایمان، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، اور پھر اسی کا ظہور آخرت میں ہوگا، اسی طرح انہیں ثبات آخرت میں جنت میں نصیب ہوگا۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ بچلا دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ قُل لِّعِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، اے نبی کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے ہیں، یقیموا الصلاۃ، وہ نماز قائم رکھیں، وَيُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہیں، سرًّا وعلانیۃً، کھلے بھی اور چھپے بھی، اعلانیہ بھی اور مخفی طور پر بھی، من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ ولا خلال، کہ جس میں نہ کوئی بیع ہوگی، نہ کوئی لین دین سودا خرید و فروخت ہوگی، اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء، اللہ ہی ہے وہ جس نے کہ پیدا کیا آسمان اور زمین اور اتارا آسمان سے پانی، فاخرج بہ من الثمرات رزقا لکم، اور پھر نکالا اس کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے، میووں کی شکل میں تمہارے لیے رزق۔ وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامرہ، اور مسخر کر دیا تمہارے لیے کشتی کو کہ وہ چلے سمندر میں، دریا میں اس کے حکم سے۔ وسخر لکم الانہار، اور اس نے مسخر کر دیے تمہارے لیے دریا اور نہریں اور چشمے۔ وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، اور تمہارے لیے مسخر کر دیے ہیں، سورج کو بھی مسخر کر دیا، چاند کو بھی، کہ وہ ایک دستور کے مطابق برابر چل رہے ہیں، مسلسل چل رہے ہیں۔ وسخر لکم اللیل والنہار، اور مسخر کر دیا تمہارے لیے رات کو اور دن کو۔ اب یہ تمام چیزیں جو ہیں اس لیے گنوائی جا رہی ہیں کہ یہ تمام جو قواعد طبیعہ ہیں یا اجرام فلکیہ ہیں، ان سب کو اس کام میں اللہ نے لگا رکھا ہے کہ جس سے اس دنیا کے اندر جو حیات ہے اس کے تمام لوازم اور اس کی ضروریات پورے ہو رہے ہیں، اور اس حیات کے اندر چوٹی کی حیات انسان کی ہے، تو گویا کہ یہ ساری بساط ہم نے تمہارے لیے بچھائی ہے۔ جیسے سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں بھی آیا تھا، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارے لیے بنایا ہم نے زمین میں جو کچھ بھی ہے،
اور زمین کی بساط بچھانے کے لیے ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جو بھی بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا تو وہ اس دھماکے کے بعد سے جو ساری گیلیکسیز بنی ہے یہ سب آخر کار اس زمین کی تخلیق اور زمین میں پھر حیات اور حیات کی بلند ترین شکل حیات انسانی. تو یہ ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کی گئی ہیں، تمہاری ضروریات کی بہم رسانی میں لگی ہوئی ہیں. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اس نے تمہیں دی ہیں وہ تمام چیزیں جو تم اس سے مانگتے ہو یا تم نے مانگی ہے. اب اس میں بھی ایک ہے شعوری طور پر مانگنا، مجھے پیاس لگی ہے میں نے پانی مانگا، لیکن نہ معلوم کتنی چیزیں ہیں کہ جن کا ہمیں شعور بھی نہیں ہے. ہمیں تو اب پتہ چلتا ہے اس چیز کے اندر فلاں وائٹامن بھی ہے اور یہ بہت ضروری تھا ہمارے لیے، ہمیں کیا پتہ. وہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کر رکھی تھی اور ساری چیزیں ہمارے کام آ رہی تھیں. اللہ تعالیٰ نے وہ سارا بھی جو ضروریات ہیں ہماری اس کو فراہم کیا ہوا تھا. یہ تو ہم جو ہے بڑی اپنی جو تیر مار رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم پر کھلتا جا رہا ہے کہ اللہ نے ہماری کیا کیا ضرورتیں کس کس طور سے پوری کی ہیں اور کتنی لانگ چینز ہیں، وہ کاز اینڈ ایفیکٹ کی کتنے لمبی لمبی چینز ہیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہماری یہ ساری ضروریات پوری کر رہا ہے جن کا ہمیں شعور بھی نہیں. تو تم نے چاہے مانگا ہے شعوری طور پر اور چاہے مانگا ہے اپنے وجود میں، اپنے وجود کی حیثیت سے سائل بن کر تم نے ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ سے گویا کہ سوال کیا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو احصاء نہیں کر سکو گے، تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ تم گن سکو. ان الانسان لظلوم کفار، یقیناً انسان جو ہے بڑا ہی ظالم، ناانصاف اور بہت ہی ناشکرا ہے. کفار، یہ کفار نہیں ہے، کافر کی جمع نہیں ہے، فعال کے وزن پر کفار، بہت ناشکرا، مبالغے کا صیغہ ہوگا. لیکن وہ من عصانی، جو میری نافرمانی کرے، غلط راستے پر چلے، فإنک غفور الرحیم، تو غفور الرحیم ہے. اب یہ بھی سمجھیے کہ اپیل کی شکل میں ہے کہ گناہ گاروں کے لیے بھی حضرت ابراہیم اواہ حلیم منیب یہ الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں، بہت ہی یعنی نرم دل، بہت شفیق، بہت رؤوف. اور یہی وہ انداز ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اختیار کیا یا کریں گے وہ قیامت کے دن. ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک علی کل شیء قدیر، اگر تو انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، جس طرح چاہے عذاب دے، تیرا اختیار مطلق ہے. لیکن اگر تو معاف کر دے تو بہرحال تیرے اس اختیار کے اوپر بھی کوئی شخص نہیں ہے کہ جو اعتراض کر سکے، تجھے ہر شے کی قدرت اور اختیار حاصل ہے. تو یہاں بھی وہی انداز ہے، فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے رب ہمارے، میں نے اب یہاں ربنا آ گیا ہے، اس میں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ حضرت اسماعیل بھی شامل ہو گئے. ابھی تک اس میں رب چل رہا تھا. ربنا انی اسکنت من ذریتی، میں نے اپنی اولاد، اپنی نسل کی ایک شاخ کو، من ذریتی، اپنی نسل کی ایک شاخ کو آباد کر دیا ہے، بواد غیر ذی زرع، اس وادی غیر ذی زرع میں جہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا، کوئی نباتات نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بالکل ایک بنجر علاقہ ہے، کوئی پیداوار نہیں. عند بیتک المحرم، تیرے پاک گھر کے پاس، تیرے محترم گھر کے پاس. جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، بات صحیح یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا بنایا ہوا گھر ہے. البتہ یہ کہ امتداد زمانہ سے یہ گر چکا تھا اور کچھ سیلاب کی وجہ سے ساری بہہ گئی تھی اس کی دیواریں. صرف یہ کہ کہیں اس کی جو بنیادیں تھیں وہ باقی تھیں، جن کی کہ تعمیر کی ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. تو تیرے اس محرم اور محترم گھر کے پاس میں نے لا کر اپنی نسل کی ایک شاخ کو آباد کر دیا ہے. بنا لے یقیم الصلاۃ، اس لیے کیا ہے تاکہ یہ نماز قائم کریں. فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، تو اے اللہ اب لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو جائے، لوگ آئیں ان کے پاس اور ان کے کوئی ہدیے پیش کریں اور ان کے ذریعے سے ان کو جو ہے رزق کا بندوبست پیش ہو جائے. فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، تو اب کر دے لوگوں کے دلوں کو کہ وہ مائل ہو جائیں ان کی طرف. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور ان کو رزق بہم پہنچا میووں کا. لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ وہ شکر کر سکیں. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے اللہ تو خوب جانتا ہے جو کچھ کہ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ کہ ہم ظاہر کرتے ہیں. وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اللہ پر تو کوئی شے بھی مخفی نہیں رہ سکتی،
نہ آسمان میں نہ زمین میں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کل شکر کل ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے عطا فرمائے اس بڑھاپے کے علی الرغم، اتنی بڑی عمر میں 87 برس کی عمر میں حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی ہے۔ علی الکبر اسماعیل، اور پھر ان کے کئی سال کے بعد حضرت اسحاق کی ولادت ہوئی۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، یقیناً میرا پروردگار دعا کا سننے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، پروردگار مجھے بھی قائم کر دے نماز کے اوپر، مجھے بنا دے نماز کا قائم کرنے والا، یعنی مجھے توفیق دے کہ نماز کا پوری طور سے قائم رکھوں۔ ومن ذریتی، اور میری نسل میں سے بھی، میری اولاد میں سے بھی جو نماز کے قائم کرنے والے ہوں۔ ربنا وتقبل دعا، اور اے رب ہمارے اس دعا کو شرف قبول عطا فرما۔ ربنا اغفر لی، پروردگار بخش دے مجھے، ولوالدیہ، اور میرے والدین کو، وللمؤمنین، اور سب ایمان والوں کو، یوم یقوم الحساب، جس دن کے وہ حساب قائم ہو۔